جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شے ہوتی تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کرے۔ تم اس سے تعلق بنائے رکھو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی سی تکلیف سے بھی واقف ہے، جو تم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جسے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اپنا درد صرف اور صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سی چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے وہ واقف ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے محبت یہی کہ خود کو اس کے حوالے کر دو۔ جب میں اسے سجدہ کرتی ہوں دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپر کر دوں۔ ہر اس شے کی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں جو مجھے آپ سے دور کرے، تو کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے کرتا ہوں، اور میں ان سجدوں کی شدت صرف اللہ جانتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم دکھ درد حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے گا۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں،
زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہے، قریب ہو جائے اللہ کے، صبر کرنا سیکھ لے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ پہلے وہ ہمیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چوٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ یقین جانیں آپ کی زندگی میں بھی بہت سے خوبصورت لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجئے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ آج جسے آپ اپنی تباہی سمجھ رہے ہیں، کل چند سالوں بعد آپ یہ سوچ کر مسکرائیں گے کہ وہ تباہی آپ کی زندگی میں کتنا بڑا سکون لے کر آئی ہے۔
ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے، کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر اس چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی وہ سوچنا چھوڑ دو اور بہترین وقت کا انتظار کرو۔ بے شک ان قریب اللہ پاک اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی، بس صبر کرو، اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے گا، یقین رکھو۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے آتا دیکھو گے کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تم سب کچھ جان جاؤ گے، ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اڑ جائے گا اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا، بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہے، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دے، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس سے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔